يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول اللہ. محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے بدھ ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، جس کا مقصد معاشرتی برائیوں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور معاشرتی برائیوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. حمد و صلاۃ کے بعد اس پروردگار عز و جل کے کروڑوں احسانات جس نے جیتے جی رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، عشرۂ رحمت رحمتیں لٹا کر رخصت ہوا، اور آج عشرۂ مغفرت کی پہلی رات اور اسلامی مہینے رمضان المبارک کی 11ویں رات ہے. خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال اس مبارک رات ہم معاشرتی برائیوں کے خلاف کوشش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. یہ اللہ کا نورانی کلام اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے رب کی طرف سے شفا آ گئی جو تمہارے سینوں کی شفا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو شفا فرمایا گیا. حقیقت یہی ہے کہ یہ پیارا کلام باطنی امراض اور بیماریوں سے بھی شفا ہے اور ظاہری امراض سے بھی شفا ہے. اس کلام پاک میں جہاں عذاب کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا، اس مقام کو سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رب العالمین کے خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور باطنی گندگیوں سے دل پاک ہو جاتا ہے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا،
عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو، دلوں کا زنگ کیسے دور ہو؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ جب بندہ قرآن سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان چیزوں سے وہ باز آ جاتا ہے۔ یہ مبارک کلام اس کے باطن کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ پیارا کلام ہے کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، جو زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، جن کی ڈاکہ زنی سے لوگ خوف کیا کرتے تھے، اس علاقے سے نکلنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن ایک قافلہ گزر رہا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی آوازیں جب فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے کانوں میں گئیں تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی اور اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالی نے انہیں ولایت کے مقام پر فائز فرمایا۔ یہی وہ کلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس ارادے سے چلے کہ اسلام کو میں آج مٹا کے رکھ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ارادہ لے کر نکلے کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ مشہور واقعہ ہے، جب قرآن کی آیتیں سنی دل کی دنیا بدل گئی۔ ننگی تلوار لے کر جہاں اسلام اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ فرمایا یہ مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مسجد الحرام میں مسلمان حاضر ہوئے، آگے اور پیچھے اسلام کے دو سپہ سالار چل رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافر نے جب دیکھا کہ مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جو دیکھا کہ ننگی تلوار لیے آج سے ایک دن قبل وہ عمر جو ننگی تلوار لے کر اسلام کے خلاف چلے تھے، آج اسلام کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھ کر کافروں کی جرأت نہ ہوئی، اور کافروں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہ قرآن ہے جس نے حضرت عمر کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقصد ہے باطن کی صفائی، پاکیزگی، اور آج ہم یہی مقصد لے کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے باطن پاک ہو جائیں، معاشرتی برائیاں، اور ہم اس عنوان کے تحت جمع ہونے کا یہی مقصد ہے کہ جن جن معاشرتی برائیوں سے ہم نہیں بچتے، اس محفل میں آ کر، خصوصاً آج 11ویں شب، عشرائے مغفرت کی پہلی شب، ہم یہ نیت کریں کہ ان تمام معاشرتی برائیوں سے انشاءاللہ اب آئندہ بچا کریں گے، سچی پکی توبہ کریں۔ اور اگر ہم معاشرتی برائیوں سے بچتے ہیں تو آج یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل سستی، جھجک، شرم کو دور کر کے دوسرے لوگوں کو معاشرتی برائیوں سے بچانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے
والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس قیامت کے دن ان پر یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ دھات کے پتھروں کی شکل میں ہوگا اور اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ جہنم کی وہ آگ کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، جہنم کی وہ آگ کہ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم اس قدر گرم ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے، پہاڑ پگھل جائیں، اس جہنم کی آگ میں اس مال کو گرم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں فرمایا جہنم کی آگ اس قدر گرم ہوگی کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی ہے کہ جہنمی کو نیند آ جائے۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، وہ خواتین کہ جو اپنے سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، وہ مرد حضرات کہ جو سونے چاندی یا مال تجارت یا اپنے دیگر مال کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، غور سے سنیں۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، جہنم کی آگ میں مال گرم کیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس مال سے داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ فذوقوا، پس تم چکھو، ما کنتم تکنزون، اس مال کا مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35، 10واں پارہ 11ویں رکوع سے یہ آیت کریمہ پیش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزا مقرر کی گئی ہے۔ ہماری اکثریت، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اور جو ادا کرتی ہے وہ پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ شاید آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو، آپ حیران بھی ہوں، کیسی بات کہہ رہے ہیں، مسلمان تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن جب آپ آج کے بیان توجہ سے سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید ہم نے پوری زندگی میں مکمل اور صحیح زکوٰۃ ادا کی ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پر فرض ہے، مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کا حساب اور کیلکولیشن کیسے کرنا ہے، مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کا سال کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، سال کے بیچ میں جو مال ملتا ہے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی،
مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو جب زکوٰۃ کے شرعی مسائل معلوم نہیں تو مکمل زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اور پھر یہ عذر پیش کرنا کہ جی ہمیں مسئلہ نہیں معلوم، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ہم پر فرض ہے. اگر ہم نے نہ سیکھے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اور یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ایسے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں کہ جو سرے سے زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں. تو زکوٰۃ کے مسائل سننے سے پہلے یہ ذہن میں ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پوری طور پر مکمل ادا نہیں کرتا. اس کی وجہ جب سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کا علاج بھی کریں گے، اور اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس حرام اور گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ مال کی محبت ہے. انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، اور یہ مال ہی کی محبت ہے کہ اولاد اپنے والدین کو قتل کر دیتی ہے. یہ مال ہی کی محبت ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. یہ مال ہی کی تو محبت ہے کہ آئے دن چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں. یہ مال کی محبت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. وہ یہ سوچتا ہے 1 لاکھ پر 2,500 اور 1 کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ اور 1 ارب روپے ہوں تو 2.5 کروڑ اور 1 خرب ہو تو 2.5 ارب اللہ کی راہ میں دینے اور ہر سال دینا ہے. وہ یہ سوچ کر مال کی محبت میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جس کے پاس جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ہرس اور لالچ زیادہ ہوتی ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں اسے مال کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. جس کے پاس 1 کروڑ ہے اس کے پاس تو بہت ہے، اسے مال کی محبت نہ ہو. لیکن معاملہ یہاں برعکس ہے. یہ مال کی محبت ایسی ہے کہ جتنا مال ملتا جائے محبت بڑھتی جاتی ہے، ہرس اور لالچ بڑھتی جاتی ہے. حالانکہ مال کی محبت کس قدر نقصان دہ ہے، کیسی تباہی اور بربادی ہے. میں آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں. بخاری و مسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعتیں ہو جائیں گی، مال کی کثرت ہو جائے گی، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر مال کی کثرت ہوئی. فتنافسوها، پھر تم مال کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. کما تنافسوها، جیسا کہ پہلے لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہوئے. آگے غور سے سنیں. فتہلککم کما اہلکتہم، تو یہ مال کی محبت نے جیسے انہیں برباد کیا تمہیں بھی تباہ کر دے گی. من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا. مال کی محبت، دنیا کی طلب انسان کو برباد کر دیتی ہے.
یہ بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، حرام ذرائع سے مال حاصل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت کا لین دین کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نقلی مال کو اصلی بتا کر، نمبر 2 مال کو نمبر 1 کوالٹی بتا کر حرام ذرائع سے مال کو حاصل کرتے ہیں، یا پھر مال تو جائز طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، گناہوں میں مال کو خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیوں میں مال کو خرچ کرتے ہیں، یا پھر زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، صدقہ واجبہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے مال تباہی بربادی ہے، تباہی بربادی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا دوسرا سبب جس کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے یا زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، مرتے وقت کے نقصانات اور زکوٰۃ نہ دینے کے عذابات ہم نے نہیں سنے ہوتے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ 2.5% جو ہم بچا رہے ہیں یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچائے گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو کبھی ہم ایسا نہ کریں۔ کوئی مسلمان ذی شعور ایسا نہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کے نقصانات سن لے اور پھر اس کے بعد بھی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات اور عذابات ہم نے نہیں سنے ہوتے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ اور مال اللہ کی راہ میں نہ دینے کے نقصانات سنیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180، 4 پارہ 9 رکوع۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال سے، جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے، وہ اس مال کو روکنا اور اللہ کی راہ میں نہ دینا اچھا نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ مال سانپ کی شکل میں ہوگا اور گلے میں لپٹ جائے گا اور اس شخص کو ڈنک مارے گا، ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خلقت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، زکوٰۃ بندہ اگر پوری ادا نہ کرے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرے اور 1 درہم فی زمانہ سمجھے 1 روپیہ کم زکوٰۃ ادا کرے اور یہ 1 روپیہ اس کے پاس رہ جائے، فرمایا کہ زکوٰۃ کا ذرہ برابر بھی اگر نہ دیا جائے اور وہ عام مال میں مل جائے تو حضور نے فرمایا وہ پورے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ یکون قد وجب علیک صدقۃ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے، فلا تخرجها فیہلک الحرام الحلال، اگر تم نے اللہ کی راہ میں نہ دیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، صدقہ واجبہ نہ دیے، تو یہ مال تمہارے دیگر مال کو ہلاک کر دے گا۔ اور اس حدیث کی شرح میں امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں، وہ اگر زکوٰۃ لے لے جھوٹ بول کر، یا اسے معلوم بھی ہو کہ سامنے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، میں مستحق نہیں ہوں،
پھر بھی زکوٰۃ لے لے تو یہ زکوٰۃ کا مال بھی اسے تباہ کر دے گا، اس کے دیگر مال کو ہلاک کر دے گا۔ اول ثلاثۃ يدخلون النار، 3 شخص جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، اس میں فرمایا ایک وہ شخص ہوگا ذو ثروۃ من مال لا یؤدی حق اللہ فی مالہ، وہ مالدار ہوگا جس نے اپنے مالی حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات سننے کے بعد زکوٰۃ کے فضائل سماعت کیجیے کہ جب بندہ کسی چیز کی فضیلت سنتا ہے تو وہ کام کرنے کا اسے شوق پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل سننے سے پہلے ضمناً یہ سماعت کر لیجیے کہ زکوٰۃ کے اصل معنی ہے پاکیزگی، صفائی۔ ہم جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں اسے زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ زکوٰۃ دینے سے مال ہر قسم کے نقصان اور زوال سے اور گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ انی ذو مال کثیر، میں بہت مال والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تخرج الزکاۃ من مالک، تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکال، فإنها طہرۃ تطہرک، زکوٰۃ پاکیزگی ہے، یہ تیرے مال کو پاکیزہ کر دے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ میں مال اللہ کی رضا کے لیے دو گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جنہیں خوب بڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں دیں گے تو مال کم نہیں ہوگا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالی صدقات کو یعنی اللہ کی راہ میں مال جو شخص دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے گندم کا، جو کا، تو وہ دانہ بظاہر زمین میں فنا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ پھر اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ایک بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں غائب ہو گیا، ایک دانے کی قربانی دی گئی، اس کے بدلے میں 700 دانے عطا کیے گئے۔ تو فرمایا اسی طرح بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو 700 سمجھانے کے لیے ہے، جس کا اخلاص زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے آپ فلاں کاروبار کے لیے دے دیں، میں اسے اپنے بزنس میں لگاؤں گا اور ایک اندازہ یہ ہے کہ اتنا % مجھے ہر سال نفع ہوتا ہے، تو جو مجھے نفع ہوگا اس کا 50% میں آپ کو دوں گا، اور یہ اندازاً جو ہے 1 لاکھ میں 10,000 روپے سالانہ بنتے ہیں، 20,000 روپے سالانہ بنتے ہیں۔ تو بتائیے اگر جس پارٹی کو ہم دے رہے ہیں، جس شخص کو ہم دے رہے ہیں، جس مل آنر کو ہم دے رہے ہیں وہ قابل اعتماد بھی ہو، مال کھا کر بھاگے گا نہیں، یہ وعدے کا سچا بھی ہے اور دینے پر قادر بھی ہے، تو بتائیے ہم کیا 1 لاکھ روپے دے کر 20,000 روپے کا نفع حاصل نہیں کریں گے؟
کہ 1,00,000 روپیہ بھی محفوظ ہے اور 20,000 روپے بھی مل جائیں گے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود سوچیں کہ رب العالمین سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ رب العالمین سے بڑھ کر اور قادر کون ہو سکتا ہے؟ وہ حقیقی مالک ہے. وہ جب فرماتا ہے میری راہ میں 1 خرچ کرو گے میں 700 دوں گا، تو پھر اس کے وعدے پر بھروسہ کیا جائے اور خوب اللہ کی راہ میں دیا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ یہ انوکھی تجارت ہے کہ ہم 1 دیتے ہیں اور ہمیں 700 ملتے ہیں. دنیا کا کوئی بزنس، کوئی تجارت ایسی نہیں. یہ انوکھی تجارت ہے. مال اس کا دیا ہوا اسی کی راہ میں دیں اور وہ اس کے بدلے میں 700 دنیا میں عطا فرمائے، اور آخرت میں جو کچھ عطا فرمائے گا وہ تو بے حساب و کتاب ہے. من ادا زکات مالہ فقد ذہب عنہ شرہ. جو شخص اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اس مال کی برائی اور نقصان اس سے دور ہو جاتا ہے. حسنوا اموالکم بالزکات. زکات دے کر اپنے مال کو قلعوں کے اندر بند کر لو. یعنی زکات دینے سے یہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ہم جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ فنا اسے نہیں ہے. ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ فانی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بکری ذبح کی گئی. یہ واقعہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، مختصراً عرض کرتا ہوں. بکری ذبح کی گئی، پوری بکری اللہ کی راہ میں دے دی گئی، 1 دستی بچا لی گئی. حضور تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ اس بکری سے کیا بچا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا 1 دستی بچی ہے، باقی سب تو بانٹ دیا گیا. حضور نے فرمایا یوں نہ کہو، بلکہ یہ کہو سب کچھ تو باقی بچ گیا، 1 دستی باقی نہ بچی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی راہ میں دے رہی تھی، گنتی کر رہی تھی. اللہ کی راہ میں بے حساب دینے کی فضیلت سماعت کیجیے. گنتی کر کے دے رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کی راہ میں بے حساب دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بے حساب عطا فرمائے گا. مسلم شریف اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ 2 فرشتے صبح نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا. اے پروردگار تیری راہ میں جو خرچ کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ. دوسرا فرشتہ زمین پر آ کر کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفن. اے پروردگار جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے. بتائیے معصوم فرشتے اس کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں. بخاری و مسلم حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انفق یبن آدم. اے آدمی اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمی میری راہ میں دے. انفق علیک، تو میری راہ میں دے میں تجھے عطا کروں گا. اتقوا الشح، کنجوسی سے بچو. فإن الشح أهلك من كان قبلكم. بے شک کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا. عن ابی ذر، حضرت ابو ذر سے مروی ہے قال انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہو جالس فی ظل الکعبۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے. اب جو حضور نے بات ارشاد فرمائی بڑی سخت ہے. سوچیں کہاں فرمائی؟ خانہ کعبہ کے سائے میں. فلما رآنی، حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب حضور نے مجھے دیکھا قال هم الاخسرون ورب الکعبۃ
آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں. فقلت فداک ابی و امی من ہم. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ کون لوگ ہیں؟ قال هم الاکثرون اموالا. آپ نے فرمایا وہ مالدار لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہے. وہ لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، نقصان اٹھانے والے ہیں. الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. آپ نے فرمایا صرف وہ مالدار نقصان سے بچیں گے جو دائیں طرف بھی صدقہ کر رہے ہیں، بائیں طرف بھی مال لٹا رہے ہیں، آگے بھی خرچ کر رہے ہیں، پیچھے بھی خرچ کر رہے ہیں، یعنی خوب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اور ایسے مالدار بہت کم ہیں. زکوٰۃ کے فضائل، بخل کی نحوستیں سننے کے بعد یقیناً ہمارے دل میں اس مبارک نورانی رات میں یہ ضرور خیال پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ اب ہم کبھی بخل اور کنجوسی اللہ کی راہ میں دینے میں نہیں کریں گے اور انشاءاللہ زکوٰۃ پوری ادا کریں گے. تو آئیے زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل سماعت کر لیجیے. زکوٰۃ کے ضروری مسائل بڑی اچھی کتاب ہے بہار شریعت. یہ کتاب کا نام بھی ہے اور اسی کے نام پر بادرآباد میں جو مسجد ہے اس کا نام بہار شریعت ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ نے یہ کتاب بہار شریعت 27 سال میں مکمل کی ہے. ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے ریسرچ کے ساتھ آپ نے اس میں لکھا ہے. تو بہار شریعت کتاب کا 5واں حصہ اس میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں. تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ضروری مسائل عرض کروں گا. پہلے تو یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پر ضروری ہے. پہلی چیز ہے پیداوار. پھل جو پیدا ہوں، سبزیاں پیدا ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن اسے عشر کہتے ہیں اور عشر کے احکام مختلف ہیں. سال میں ایک دفعہ اس پر عشر نہیں ہوتا بلکہ جتنی مرتبہ پیداوار اترے ہر مرتبہ عشر دینا لازمی ہوتا ہے. اگر ایسے درخت ہیں، ایسے باغات ہیں کہ جس میں پانی پہنچانے پر کوئی محنت نہیں کی جاتی، بارش پر وہ اگتے ہیں، بارش پر پھل دیتے ہیں، تو پھر 10% یعنی 100 آم اترے تو 10 آم اللہ کی راہ میں دینے ہوں گے. اور اگر ایسے باغات ہیں کہ جس پر پانی بجلی کے ذریعے بجلی خرچ کر کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے، پانی پہنچانے میں محنت اور مشقت کی جاتی ہے، تو پھر ایسے باغات اور کھیتیوں پر 5% عشر دینا ہوگا ہر پیداوار پر. یعنی اگر 100 آم اترے تو 5 آم اللہ کی راہ میں دینے ہوں گے. لیکن چونکہ کراچی کے اکثر لوگوں کے پاس باغات ہوتے نہیں ہیں. دوسری چیز ہے سائمہ، جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. سائمہ سے مراد جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، دمبے ہیں، اس طرح کے جو جانور ہیں. اس کا ایک پورا قاعدہ ہے، ایک نصاب ہے. لیکن چونکہ کراچی کے لوگوں کے پاس ایسے جانور بھی نہیں ہوتے اور سائمہ کی کچھ شرائط ہیں، ہر جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور دینی پڑتی ہے. تو اس مسئلے کی بھی حاجت نہیں کیونکہ کراچی کے اکثر لوگوں کے پاس ایسے جانور نہیں ہوتے. اب زکوٰۃ ہم پر 2 مالوں پر ہے. ایک ہے مال تجارت اور ایک ہے سمن. سمن سے مراد ہے سونا چاندی. شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ سونے چاندی چاہے استعمال میں ہو چاہے استعمال میں نہ ہو، ہر صورت میں زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ نہیں کہ جی سونا تو ہم پہن رہے ہیں تو ہم تو استعمال کر رہے ہیں تو کیوں زکوٰۃ دیں. سونے کی کرسی ہو، سونے کی چمچ ہو، سونے کی پلیٹ ہو یا زیورات ہوں، سونے کی ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہوگی.
اسی طرح روپے پیسے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، بانڈز ہیں تو ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی، ملکی اور غیر ملکی کرنسیاں ہیں تو ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ نے بینک میں یا کسی ادارے میں اپنی رقم جمع کروائی ہے، چاہے اس کا شیئر لیا ہو چاہے اس کا سرٹیفکیٹ لیا ہو، تو جو رقم آپ کی ہے اس پر زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ اور جہاں تک سود کا تعلق ہے وہ تو اس کا لینا ہی حرام ہے، اور اگر لے لیا تو بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دینا فرض ہے۔ تو سمن، سونا چاندی روپے پیسے اور مال تجارت، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے، جس چیز کو آپ نے اس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے، وہ مال تجارت ہے۔ مثلا کوئی، آپ یوں سمجھیں، گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس نے 10 گاڑیاں خریدیں کہ یہ گاڑیاں بیچ کر میں نفع کماؤں گا، اور 10 گاڑیوں کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے، تو اسے ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ کسی کا فلیٹ کا کاروبار ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے، فلیٹ خریدتا ہے، جب دام بڑھ جاتے ہیں تو بیچ کر نفع کما لیتا ہے۔ اب اس کے 10 فلیٹ ہیں اور اس کی مالیت 2 کروڑ روپے ہے، اور جب خریدا تھا تو اسی نیت سے خریدا تھا کہ دام بڑھیں گے تو بیچ کر نفع کمائیں گے، تو اب ان فلیٹوں پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ بھی مال تجارت ہے۔ قاعدہ اور قانون یہ ہے، جس چیز کو آپ نے خریدا اس نیت سے کہ میں اسے بیچ کر نفع کماؤں گا، یہ مال تجارت ہے، اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ آپ کی دکان ہے، دکان میں آپ کا جو مال سجا ہوا ہے، جس مال کو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کا حساب کر کے 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ لیکن دکان کا فرنیچر جو آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا، یہ تو بیٹھنے کے لیے ہے۔ اسی طرح دکان، اسے بیچنے کی نیت نہیں ہے، دکان تو اس لیے خریدی کہ اس پر بیٹھ کر کاروبار کروں گا، تو اب دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن دکان کے اندر جو مال ہوگا جسے خریدا بیچنے کی نیت سے ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر ایک چیز اور سمجھ لیں، پچھلے سال جب ہم نے رمضان میں زکوٰۃ نکالی تو اس وقت 1 لاکھ روپے تھے۔ پھر جب شوال کا مہینہ اور ذی قعدہ کا مہینہ آیا، 2 مہینے گزرے، تو ہم نے ایک بزنس کیا، اس سے ہمیں 1 لاکھ روپے مل گئے۔ اب ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ 2 لاکھ۔ اب سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ پر تو پورا سال آئندہ رمضان گزر جائے گا، اور یہ بیچ سال میں جو 1 لاکھ روپیہ ملا ہے، رمضان میں ہم جب زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو اس وقت تو 8 مہینے گزرے ہیں، 10 مہینے گزرے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو قاعدہ سمجھ لیں، نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے، مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اس کو آسان کر کے مزید کہہ دوں، پچھلے سال جب ہم نے حساب کیا تھا تو ہم 1 لاکھ روپے کے مالک تھے، ہم نے 2,500 روپے زکوٰۃ میں نکال دیے۔ پھر بیچ میں ہم نے کاروبار کیے اور اللہ تعالیٰ نے نفع دیا، اور اب ہمارے پاس 50 لاکھ روپے ہیں۔ تو 1 لاکھ روپیہ تو وہ ہے جو پورے سال رہا ہمارے پاس، اور 49 لاکھ روپے وہ ہیں جو بیچ میں ملے۔ جب سال مکمل ہوا، رمضان میں حساب کیا، تو ہمیں اب کیا کرنا ہوگا؟ پورے 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، یہ وہ فتاوے ہیں کہ جس پر پوری دنیا میں فقہ حنفی سے جب بھی کوئی فتویٰ دیتا ہے اس پر اعتماد کرتا ہے۔ بحر شریعت جس کتاب کا میں نے ذکر کیا، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سال مکمل ہونے سے چند لمحوں پہلے لاکھوں روپے حاصل ہو گئے تو ان کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، اچانک روڈ پر آ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا، زکوٰۃ تو ہم پوری ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رہے کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ 1 روپیہ بھی جو زکوٰۃ میں دینا تھا وہ نہ دیا، اپنے پاس رکھ لیا تو سارے مال کو وہ ہلاک کر دے گا۔ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ سال کا 1 دن مقرر کر لیجیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ مالک نصاب کب ہوئے تو وہی آپ کا سال کا دن ہے، اور اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو میں اب مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، تو کبھی حساب پہلی رمضان کو کرتے ہیں، کبھی 10 کو کرتے ہیں، کبھی 25 کو کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ 1 دن کا تعین کر لیں کہ میرے سال کا آخری دن مثلاً 1 رمضان ہے، مثلاً 10 رمضان ہے، مثلاً 25 رمضان ہے۔ جو آپ نے فکس کر لیا، اب ہر سال آپ کو اس تاریخ کو حساب کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا، مثلا آپ نے کہا کہ 1 رمضان میرے سال کی آخری تاریخ ہے، 1 رمضان کو آپ اپنا کیلکولیشن کریں۔ اور کیسے کریں گے؟ آج کا جو خرچہ ہے وہ نکالنے کے بعد آپ کی جیب میں جو رقم ہے اس کو لکھیں، آپ کی تجوریوں میں جو رقم ہے، سونا چاندی ہے اسے لکھیں، جو مال تجارت ہے اسے لکھیں، بینک بیلنس جو ہے اسے لکھیں۔ صرف آج کا خرچہ نکالنے، کر کے خرچے کی بات نہیں، کیونکہ آج آپ نے یہ تصور کیا ہے میرے سال کا آخری دن ہے۔ آج کا خرچہ نکالنے کے بعد جتنا سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، مال تجارت ہے، سب کا کیلکولیشن کریں، اور کیلکولیشن کرنے کے بعد 2.5% کا تعین کر لیں، اور یہ اندازہ لگا لیں کہ مجھے اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، مثلا کسی کو 1 لاکھ روپے آپ نے قرضہ دیا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ لیکن اتنی آسانی ہے کہ ابھی لکھ لیں کہ 1 لاکھ روپیہ میرا ہے جو فلاں کے پاس ہے۔ آپ ابھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو جب 1 لاکھ روپیہ حاصل ہو جائے تب آپ پچھلی زکوٰتیں بھی دینی ہوں گی۔ اگر 1 لاکھ روپیہ 5 سال کے بعد آ گیا تو 5 سال کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ تو جس سے آپ قرضہ مانگتے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ ہاں، اگر آپ مقروض ہیں اور لوگ آپ سے قرضہ مانگتے ہیں اور وہ قرض غیر میعادی ہے، اس کی پوری تفصیل باہر شریعت کتاب میں موجود ہے، تو اس صورت میں وہ قرض مائنس ہو جائے گا۔ مثلا 10 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ کے آپ مقروض ہیں، تو اب زکوٰۃ آپ کو 9 لاکھ کی نکالنی ہے۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر ان کے شوہر زکوٰۃ ادا کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ عورت اگر سونے کی مالک ہے، چاندی کی مالک ہے، یا روپے پیسوں کی مالک ہے تو اسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب عورت یہ کہے جی میں تو کمانے نہیں جاتی، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ سونے کی زکوٰۃ پہلے زمانے میں صحابہ کے دور میں جب ادا کی جاتی تو سونے کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جاتی۔ آپ 100 گرام آپ کے پاس سونا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، 100 گرام سونا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2.5 گرام اللہ کی راہ میں دے دیں۔ سونے کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جا سکتی ہے۔ تو عورتوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، شوہر ادا کر دے تو ادا کر سکتا ہے ان کی اجازت سے، ورنہ اگر شوہر ادا نہیں کرتا تو عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے شوہر ادا نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے، تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ ہم ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آگ کے کنگن پہننا چاہتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر ان سونے کے کنگن کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر نصاب کا بھی مسئلہ عرض کر دوں۔ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تبھی زکوٰۃ دینی ہے سونے کی۔ ہمارے پاس تو 2 تولے سونا ہے۔ دیکھیے 7.5 تولہ سونے کا مسئلہ اس صورت میں ہے جب چاندی نہ ہو، یا روپے پیسے نہ ہو، یا مال تجارت نہ ہو۔ آج کل جس کے پاس سونا ہوتا ہے 1-2 روپے تو اس کے پاس ہوتے ہی ہیں، تو فقہا نے یہ لکھا کہ سونے کے ساتھ اگر دوسری چیز بھی ہو، مثلا چاندی ہو یا مال تجارت ہو،
تو اب نصاب فتویٰ اس پر ہے کہ نصاب اب سونے کا نہیں بنے گا، چاندی کا بنے گا۔ مثلا 1 تولہ سونا ہے اور 100 روپے ہیں، تو اب زکوٰۃ چاندی کے حساب سے دینی ہوگی۔ وہ ایسے کہ چاندی 52.5 تولہ ہو تو نصاب بن جاتا ہے، اور اس کی مالیت غالباً مارکیٹ میں 8,000 روپے ہے، تو 1 تولہ سونا 8,000 روپے سے مہنگا ہی ہے، تو اب اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر عرض کر دوں، سونا 7.5 تولہ ہو تب زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب سونے کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہو۔ اگر سونے کے ساتھ چاندی ہو یا روپے پیسے ہوں یا مال تجارت ہو تو اب 8,000 روپے جتنا بھی سونا ہو تب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح یہ نہیں کہ والد صاحب زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ اب 15 سال کا لڑکا ہے، 20 سال کا لڑکا ہے، وہ کہے کہ میرے پاس جو مال ہے تو میں کوئی کمانے تھوڑی جاتا ہوں۔ جو بالغ ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہے، 8,000 روپے حاجت اصلیہ سے زائد ہے، جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں، اس کی کافی تفصیل ہے۔ مثلا کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، ایسی ضرورت حاجت اصلیہ سے فارغ اگر 8,000 روپے ہیں اور ان پر سال گزر جاتا ہے تو پھر 15 سال کا لڑکا ہو کہ 20 سال کا لڑکا ہو، کمانے جاتا ہو کہ نہ جاتا ہو، اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، اور بھی زکوٰۃ کے بے شمار مسائل ہیں۔ یہ چند مسائل آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے کہ اب آپ کا ذہن کام کرے گا اور بہت سارے مسائل ذہن میں آئیں گے تو اچھے کسی مفتی سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کے پاس حاجت اصلیہ جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اس سے زائد اگر 8,000 روپے پڑے ہوئے ہیں یا ایسی زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مثلا ایک اسکوٹر ہے، دوسری اسکوٹر ایکسٹرا اس کے پاس ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر زکوٰۃ مانگتے ہیں تو وہ گناہگار ہیں، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھی نہیں چاہیے۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور ایکسٹرا چیزیں ہیں، 8,000 کی مالیت تک پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ 2 روپے بھی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ کوئی ایسی عبادت تو نہیں کہ روڈ پر فقیروں کی لائن لگی اور آپ بانٹتے پھریں، بلکہ اس میں تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اسلام کی بنیادی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو اس لیے پورے سال ایسے سفید پوش ڈھونڈیں، تحقیقات کریں، اور اگر دل یہ فتویٰ دے، آپ کا دل یہ کہے کہ ہاں یہ زکوٰۃ کا مستحق لگتا ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہماری معلومات میں غلطی ہو گئی، یہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو چونکہ آپ نے تحقیق کر لی، آپ کے دل نے یہ کہہ دیا تھا کہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق لگتا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بعد میں بھی معلوم ہوا تو زکوٰۃ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے کے لیے یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا کہ رمضان المبارک میں بس زکوٰۃ بانٹتے پھرتے ہیں اور ایک بوجھ سمجھ کے اتار رہے ہیں، اس طریقے کے بجائے پورے سال تحقیق کریں اور زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کریں۔ پورے سال تحقیق کا یہ مطلب نہیں کہ سال گزر گئے آپ زکوٰۃ رکھی رہے اور پورے سال آپ بانٹتے رہیں۔ اس سال کی زکوٰۃ تو ساری دے دیں جلد سے جلد، اور پھر آئندہ سال کے لیے ایڈوانس میں نکالنا شروع کریں۔ ایسے غریب لوگ جو مقروض ہیں، ایسے غریب لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو سکتے ہیں، آپ کے دوستوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ ایسے غریب لوگ کب ملیں گے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں،
اگر تمہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کیا کرو. تو غریبوں سے تعلقات رکھیں گے، ان سے دوستیاں رکھیں گے، اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ایسے سفید پوش آپ کو بہت ملیں گے. لیکن ہم اگر یہ اسٹینڈرڈ بنا دیں کہ ہم اپنے سے زیادہ مالدار کی تلاش میں رہیں اور ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہی نہیں، تو اب مجھے بتائیے کہ ہمیں تو پھر ایسا ہی لگے گا کہ جو آج ہر ایک کی زبان پر ہے، ارے ایسے لوگ کہاں ہیں جن کے پاس 8,000 روپے نہ ہو. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں کہ جو رات کو بھوکا سو جاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوتا. اگر تعلقات پیدا کریں گے تو ضرور ملیں گے. اور پھر ایسے سفید پوش کہ جو زکوٰۃ لینے میں شرم کرتے ہیں اور آپ کا دل یہ کہتا ہے یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو پھر زکوٰۃ کی نیت کر کے ان کو تحفہ بول کے بھی دے سکتے ہیں. آپ نے نیت کی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور انہیں کہا بھائی یہ میں گفٹ دے رہا ہوں، تم اس سے کاروبار کرو، جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا تو بھلے مجھے دے دینا. اب جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور وہ دینے کے لیے آیا تو آپ نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو مالک بنا دیا تھا، اب میں نہیں لوں گا، آپ کی مرضی ہے، آپ خود استعمال کرو، کسی غریب کو دینا ہو تو دو. اس طرح سفید پوش کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، مثلا بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، خالو ہے، خالہ ہے، ممانی ہے، ماموں ہیں، اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ دے کیا سکتے ہیں؟ احادیث طیبہ میں فرمایا اگر یہ قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو سب سے افضل یہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ دی جائے. لیکن پھر عرض کروں گا کہ انہیں یہ کہہ کر نہ دیا جائے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ ان کو قرضہ کہیں، تحفہ کہیں، عیدی کہیں، گفٹ کہیں، کچھ بھی کہیں، کاروبار کے لیے دے رہا ہوں، کچھ بھی کہیں، اگر آپ کی نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ کے یہ چند ضروری مسائل عرض کیے. آخر میں آئیے ایک انوکھی تجارت تو ہم نے یہ سنی کہ 1 روپیہ دیں 700 دنیا میں کمائیں اور آخرت میں بے حساب حاصل کریں. ایک اور انوکھی تجارت عرض کرتا ہوں، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا سودا کہ جس کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اس آیت کریمہ کے مطابق ہے. الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر عنوان قرآن کی روشنی اور قرآن کی آیت میں ہو. آیت سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس انوکھی تجارت اور انوکھے سودے پر غور کرتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس طور پر کہ ان کے لیے جنت ہے. مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. دینے والا کون؟ اللہ. خریدنے والا کون؟ اللہ. یہ انوکھا سودا ہے. ایسا کوئی سودا نہ سنا نہ دیکھا کہ جو دینے والا ہے، جو خالق کائنات ہے، جس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں، دینے والا وہی اور وہی خرید رہا ہے. سبحان اللہ. اور کرم تو دیکھیں، مالک کا کرم تو دیکھیں کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں، جان اور مال وہ خود خرید رہا ہے اور اس کے بدلے میں دے کیا رہا ہے؟ ہماری جان فانی، ہمارا مال فانی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں وہ جنت دے رہا ہے جو فانی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت کی نعمتوں میں. وہ جنت
کہ جس کا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی عام دل پر اس کا خیال گزرا، وہ جنت کہ جس کی نعمتوں میں دنیا کی ساری نعمتیں حقیر ہیں، وہ جنت کہ جس میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت جس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی دشمنی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، بلکہ وہ جنت کہ جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے آسمان پر اڑتے ہوئے کسی پرندے کو دیکھیں گے، یعنی جنتی بلندی میں، جنت کی بلندی میں کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے، دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اس پرندے کا گوشت کھانا ہے، بھنا ہوا کھانا ہے۔ ابھی تو خیال پیدا ہوگا، خیال ابھی دل ہی میں ہوگا کہ وہی پرندہ بھنا ہوا حاضر ہوگا۔ جنتی کسی پھل کو دیکھیں گے، خیال پیدا ہوگا کہ یہ جنتی پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے، درخت خود چل کے آ جائے گا، شاخ جھک جائے گی، پھل ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ پیاری جنت کہ جنتی یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی زیارت کرنی ہے، خواجہ غریب نواز سے ملنا ہے، داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے دربار میں جانا ہے، ارے نبیوں کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ وہ ابھی خواہش کریں گے، تخت اڑا کر وہاں پہنچا دے گا۔ کیا نعمتیں اور کیا راحتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ وہ جنت کی ابدی نعمتیں وہ رب دے رہا ہے، دینے والا وہی، جان اسی کی دی ہوئی، مال اسی کا دیا ہوا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کا سودا کر لیا۔ یہ انوکھی تجارت ہے، انوکھا سودا ہے، دینے والا وہی، خریدار بھی وہی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے انہیں ابدی نعمتیں جنت کی عطا کی گئیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جنت کی نعمتیں جو ادا کی گئیں، یہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ یہ جنت کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔